ویلکم بیک۔ جنرل فیض کی سزا کے بعد جو سیاسی صورتحال یا سیاست پر اثرات ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار آسمہ شیرازی صاحبہ سے۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ آسمہ، جو اب تک سزا کے بعد ہم بیانات دیکھ رہے ہیں، ایک طرف حکومت کے جو یہ کہتی ہے کہ جنرل فیض کا بانی تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا، اور دوسری جانب ایک طرف فیصل واٹا ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض اب آگے آ کر عمران خان صاحب کے خلاف گواہی بھی دیں گے۔ تو سب سے اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں، عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کا تو سیاسی مستقبل پہلے بھی سب کے ہی سامنے ہے، اور ظاہر ہے کہ اب جو اہم بات ہے وہ یہ بات ہے جو کہ پریس ریلیز کے آخری پیراگراف میں لکھی گئی ہے، وہ یہ کہ سیاسی مفاد کے حوالے سے اور پھر سیاسی انتشار کے حوالے سے، اور اس میں پھر وہ جانتے بوجھتے جسے کہتے ہیں کہ وہ اس پورے مرحلے کا حصہ بننا، اور پھر وہ گٹھ جوڑ کی بات تو وہ ساری بات کی بات ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، جو کہ 9 مئی کے کیسز ہیں۔ اور دیکھیے کہ ایک اوپن سیکریٹ ہے، اگر آپ 9 مئی کو یہ کہیں کہ آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو بھی ہسٹری کے، جو بھی پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس دن جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو تھا ایک گٹھ جوڑ وہ نظر آتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ فوج کے اندر سے بھی جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی تھیں جس کی بعد آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کا کورٹ مارشل ہوا، بہت سے لوگوں کو سزا بھی ہو چکی ہے خود جو ادارے کے اندر سے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں تھا، ایسا ضرور ہے کہ جو کچھ تھا اس کو سامنے آنا ہے، اور وہ گٹھ جوڑ کس لیول کے اوپر تھا، اس کے اندر کون کون شامل تھا، اس کا دائرہ کار کتنا وسیع تھا، اس میں کون سے جج، جرنیل اور جرنلسٹ اس کا حصہ تھے، یہ سب کا سب ایک کھلے راز کی صورت تو ہے، لیکن اس راز کو اب ایک تاریخی حوالے کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آنا ہے، اس کے حقائق پورے کے پورے کلی طور پر سامنے رکھنے پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا نادیہ کہ آپ پک اینڈ چوز کریں کہ جنرل فیض کو تو سزا مل گئی ہے، جنرل اور عمران خان صاحب تو جیل کے اندر ہیں، ان کے اوپر بھی آگے جا کے جو ہے وہ انویسٹیگیشنز ہوں گی اور جو بھی تحقیقات ہوں گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے تمام کردار جو ہیں وہ ان کو آپ پروٹیکشن دیں یا ان کو آپ کھلا چھوڑ دیں۔ مثلا جنرل باجوہ کا جو کردار تھا اس وقت وہ کیا تھا، یعنی 9 مئی سے پہلے بھی اور پھر 9 مئی کے بعد جو جب یہ سب معاملات چل رہے تھے، اور اس میں کون سے کردار کہاں پہ تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی مناسب ہوگا کہ حکومت اس کو ایک بالکل اس کے اوپر ایک شفاف کمیشن بھی قائم کرے، اور اس شفاف کمیشن کے اندر جو ہے جو کچھ ہوتا رہا ہے پچھلے 10-12 برسوں کے اندر کم از کم اس کے اوپر ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہو۔ ریکنسیلیشن بھی ضروری ہے اور ٹروتھ یعنی سچ کا سامنے آنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن یہ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کو تو اٹھا لیں اور دوسرے کو آپ اگنور کر دیں۔ لیکن کیا حکومت اس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہے آسمہ؟ جیسے طلال چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ چاہے وہ ثاقب نثار ہوں چاہے کوئی اور ہوں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ جج، جرنیل اور جرنلسٹ جو کوئی بھی شامل تھا وہ سارے کردار حقائق کے طور پر سامنے آنا ضرور ہے۔ ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت ریلائی کر رہی ہے انسٹیٹیوشن پر، انہوں نے ایک احتساب کیا اور اب آپ اس پر بیان دے رہے ہیں، لیکن وہ جو احتساب نواز شریف صاحب چاہتے تھے جس میں بالکل جنرل باجوہ کا بھی ذکر ہے، اس کے لیے فورتھ کمنگ موجودہ حکومت نظر نہیں آتی۔ نہیں، بالکل آپ کی بات درست ہے، حکومت تو کہیں بھی نظر نہیں آتی، اس سے پہلے بھی حکومت تو نظر نہیں آئی۔ جو کچھ بھی ہوا ہے 9 مئی کے بعد، جس طرح کے معاملات رہے ہیں، جنرل فیض کا معاملہ ہے یا دیگر لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ سب کا سب تو انسٹیٹیوشن نے اپنے اندر کیا ہے۔ یہ بہرحال ریئلائزیشن بہت اہم ہے جو ادارے کے اندر موجود ہے کہ وہ جو کالی بھیڑیں جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے اس پورے نظام کو برباد کیا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے مینیپولیٹ کیا ہے، اور ایک سٹیج کے اوپر جو جب فوج جو تھی وہ طائب ہو رہی تھی سیاست سے، اس کو سیاست میں دوبارہ گھسیٹا ہے، تو یہ تو اس کا احتساب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ تطہیر کا عمل شروع ہوا ہے۔ چلیں، جنرل فیض جو کہ ایک بڑا کیریکٹر تھے، اور میرا خیال ہے کہ تقریباً پاکستان میں کوئی ایسا صحافی ہوگا جس کے پاس کوئی ایسی بات نہ ہو بتانے کے لیے جو اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ 2000 جو بھی عمران خان پروجیکٹ تھا
تھا یا عمران پروجیکٹ تھا، اس کو جیسے لانچ کیا گیا، تنقیدی آوازوں کو جس طرح سے بند کیا گیا، جس طرح سے میڈیا کے اوپر قدغنیں لگی، جس طرح سے پروگرامز روکے گئے، جس طرح سے یہ جو سپیس اب ہمیں بالکل نظر نہیں آتی، یہ سپیس کس طرح سے شرنک کی گئی، کس طرح سے اتھارٹیرینزم کیا گیا، جس طرح سے ہائبرڈ رجیم کو لایا گیا، اس کو بنایا گیا، وہ پورا جو کیریکٹر تھا، اس کیریکٹر کے اندر ان کا کردار بہت اہم نظر آتا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو اگنور کیا جائے، لیکن وہ اکیلے کردار، یعنی وہ اگر وہ اس پروجیکٹ کے مینیجر تھے تو ان کے نیچے بھی بہت سارے لوگ تھے، ان کے اوپر بھی بہت سارے لوگ تھے، ان کے دائیں بائیں بھی بہت سارے لوگ تھے جو کہ اس پورے پروجیکٹ کو لانچ کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو یہ ریئلائزیشن اگر ہے تو تطہیر کا عمل بھی شروع کرنا ہوگا، اور یہ ادارہ اگر کر رہا ہے ابھی تو چلے کسی نے تو ابتدا کی، لیکن یہ کرنا ضروری ہے، اور اس کو اب آخری انجام تک، یہ پہلی کڑی ہے، یہ شروعات ہے، اس کو آگے تک، اور پھر یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آئندہ بھی فوج کا کوئی کردار سیاست کے اندر نہ ہو. میں اسی پر آ رہی تھی کہ دیکھیں اتنی ٹاپ پوزیشن کو آپ سزا دیتے ہیں، اور ابھی اس کا ایک سیکنڈ فیز باقی ہے جس میں اشتعال انگیزی، عدم استحکام اور یہ ساری باتیں. کیا ہم سمجھیں کہ اب سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی یا ادارے کی مداخلت اس کے بعد ختم ہوگی؟ دیکھیے، مداخلت تو ختم ہونی چاہیے، اس میں تو یعنی یہ ایک لکھی پڑی بات ہے جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، وہ آئین کے مطابق ہے، وہ سب کچھ ہے، اور یہ ختم ہو بھی جاتی. اگر آپ 6 مئی کو جب سپریم کورٹ نے سب کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اور جب تمام پارٹیاں بیٹھی تھیں، اور جس رات کو یہ اناؤنسمنٹ ہونا تھا، ان تمام کرداروں کو جو آج بھی موجود ہیں، وہ شاہ محمود قریشی ہیں، فواد چودھری ہیں، یا وہ پھر سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں، قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، جو بھی ہیں، وہ جو بھی اس وقت طے ہو رہا تھا اس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر، اور اس کے بعد وہ کس طرح سے وہ ریورس ہوا تھا کہ صرف 9 مئی سے 3 دن پہلے اگر یہ فیصلہ ہو جاتا کہ اس تاریخ کو اسمبلیاں ٹوٹنی ہے اور اس تاریخ کو آپ نے آگے جا کے الیکشن میں جانا ہے، تو یہ معاملات طے ہو سکتے تھے اور ہو رہے تھے. لیکن پھر کیوں اس سے بیک آؤٹ کیا گیا؟ خان صاحب نے اس کو وہ ڈیڈ لاک کی پوزیشن پہ کیوں لے کے گئے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے، یہ ایک کھلی حقیقت ہے، ہم اس کو کئی بار لکھ چکے ہیں، کئی دفعہ اس پہ بول چکے ہیں. اس وقت بھی بولا تھا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یعنی خبر کے طور پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ خبر تو کوئی سب کو پتہ ہے، اسلام آباد کے اندر بھی اور پاکستان کے تمام صحافیوں کو بھی، کہ یہ سب ہونے جا رہا تھا. لیکن پھر وہ ڈیڈ لاک ہو گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صرف 3 دنوں کے بعد جو ہے وہ 9 مئی ہوئی. ان 3 دنوں سے پہلے کیا پلاننگ ہوئی، اس کے بعد کیا پلاننگ ہوئی، یہ الیکشن تک کیوں نہیں پہنچ پائے، الیکشن کیوں نہیں اس وقت سیاسی جماعتوں کے بیچ میں طے پایا، یہ بہت سوال ہیں، بہت ہی اہم سوال ہیں. ان سب کی تلاش جب تک نہیں ہوگی، ان کے پیچھے جب تک نہیں جایا جائے گا، تب تک ہمیں ریالٹی نہیں پتہ چل سکتی، حقائق نہیں پتہ چل سکتی. اچھا، بہت کم کیونکہ وقت آسماں، -1 کی باتیں ہو رہی ہیں، پہلی بار یہ پلے بک نہیں ہے، یہ کئی بار ہوتی ہے. Is it possible کہ مائنس عمران خان ہو، یا معاملات 9 مئی والے پہلے کبھی ہوئے نہیں تھے، لہٰذا اس مرتبہ کسی لیڈر کو مائنس کرنا آسان ہے؟ تادیہ، میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی کو مائنس کر سکتا ہے. مائنس کوئی خود کو کرنا چاہے تو ضرور کر سکے گا، لیکن کوئی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا. پاکستان کی تاریخ میں بارہا لوگوں کو، لیڈرز کو مائنس کرنے کی بات کی گئی ہے، لیکن اگر کوئی سیاسی لیڈر ہے اور وہ سیاست کی چال چلے گا تو وہ کبھی مائنس نہیں ہوا پاکستان میں، بلکہ وہ پلس ہی ہوتا چلا گیا. تو میرا خیال ہے کہ اس تھنکنگ سے تو نکلنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ساتھ میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا ووٹر ہے، اس کا سپورٹر ہے. اس کو آپ اس طرح سے قراقرم کے پیچھے نہیں پھینک سکتے اور بحیرہ عرب میں ڈبو نہیں سکتے. آپ اس جماعت کو جو ہے، ایک پولیٹیکل اثاثہ ہوتی ہے، سیاسی اثاثہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا سیاسی جماعت، تو اس کو سیاسی جماعت کی صورت لے کے آنا ضروری ہوگا. اور نہ سیاست میں مداخلت اداروں کی ہونی چاہیے، اور نہ سیاست کے اندر جارحیت ہونی چاہیے. یہ دونوں چیزیں جب نہیں ہوں گی تو پھر پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ آگے بڑھے گی، اور جمہوریت اور جمہوری رویے جو کہ اب نہیں رہے، یعنی اب ہم جس نظام کے اندر ہیں اس کو ہم جمہوری نظام تو قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے. ہم جس اس وقت مقام کے اوپر ہیں اس کو ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک آئینی جو پارلیمانی نظام کی اصل صورت ہے. اس کو اصل صورت میں لانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور 75 برسوں سے اسی طرح کا نظام رہا ہے، لیکن اسی طرح کے نظام سے اب چیزیں آگے بڑھنی چاہیے. جمود کا شکار نہیں ہونا چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی اس وقت ہم ہو چکے ہیں. بہت بہت شکریہ عاصمہ شرازی صاحبہ being with us on the show. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.